سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے. اگر بلاؤں نے گھیرا ہے تو درود پڑھو، مصیبتوں کا جو ڈیرا ہے تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah, kwa majina naitwa Ahmed Juma, natokea Kenya, na kwanza nashukuru kwamba nimekuwa mtu wa kwanza kuuliza swali kwa Amir Ahl Sunna, ambao kwamba nafasi hii nimeiota usiku wa kuamkia leo. Nimeota mbali wa Dar es Salaam mmoja amenijia kwenye ndoto akaniambia twende ukaongee na Amir Ahl Sunna wewe na Ali Maktaba. Kisha tukaondoka, lakini nikashtuka kama tuko njiani. Kwa hiyo swali langu linakuja kwamba mimi kama mbaligh wa Dawat Islami na pia ni mwalimu wa Dawat Islami, nafundisha Madrasatul Madina, niwe na sifa gani ama nijipambe na sifa gani ili niweze kuwavutia watu katika Dawat Islami ama katika umma wa Kiislamu pamoja na wanafunzi wangu waweze kunipenda katika darasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. احمد جمعہ ہے کینیا سے، یہ مبلغ بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہیں. یہ کہہ رہے تھے کہ رات کو انہوں نے اس طرح کا کچھ خواب دیکھا کہ کسی نے آ کر انہیں کہا کہ آپ کل امیر اہل سنت سے بات کرنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی اور بھی کسی اور کا بھی نام لیا. تو یہ سمجھتے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میرا خواب بھی سچا ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ یہ سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کون سی ایسی عادتیں ہیں جب ہم دین کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو کون سی ایسی عادتیں ہیں جو ہم اپنائیں تاکہ لوگ ہم سے زیادہ قریب ہوں اور ہم سے متاثر بھی ہوں اور دین کے قریب آئیں. مدرسۃ المدینہ کے یہ ہے. جی جی. اچھا، ہمارے یہاں سے جامعۃ المدینہ کو جامعہ بولتے ہیں، تو جس سے مناسب نہیں ہے کیونکہ جامعہ تو بہت ساروں کے ہوتے ہیں. ہمارا جامعۃ المدینہ ہے اور لفظ مدینہ مائنس کرنا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اسی طرح مدرسۃ المدینہ کو مدرسہ بولتے ہیں، تو مدرسے بھی ہزاروں لاکھوں ہیں. ہمارے مدرسۃ المدینہ ہے تو لفظ مدینہ مائنس نہ کیا کریں. مکتبۃ المدینہ کو مکتبہ بولتے ہیں، یہ بھی لفظ مدینہ مائنس. اور ہماری پہچان کیا ہے؟ مدینہ. اس دعوے میں ہم سچے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وہ ایک تو یہ کہ اپنی شخصیت میں کشش بھی ہونی چاہیے. لباس صاف ستھرا ہو، خوشبو ہو، پسینے کی بو نہ آتی ہو، ہے نا، خوشبودار رہے، اور چہرے پر مسکراہٹ رکھے. تو اس سے لوگ جو ہے نا وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اچھا، ملنے کا انداز بھی تھوڑا یوں یہ پرتپاک ہوگا نا تو آدمی اپنی طرف کشش کھائے گا، اور اگر
मुंह फुला कर और इधर उधर देखते हुए या घड़ी देखते हुए बेजारी के साथ मिलेंगे तो लोग हमसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो मिलने में ये है कि मिलने का अंदाज अट्रैक्टिव होना चाहिए। बंदा हो मिलनसार तो इससे लोग मतलब मिलना पसंद करते हैं। और अगर मुंह फुला कर और बिल्कुल लूज हाथ उसको पकड़ा दिया तो मतलब यानी उससे मुतासिर नहीं होंगे। जैसे कि अब जिसके लोग हाथ चूमते हैं तो वो बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो यूँ हाथ दे दिया, एक हाथ दे दिया और सब ये चूमते जा रहे हैं, तो वो ऐसा अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन ये है कि दो हाथ से मिले। मैंने गज़ालिया दौरा अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम हुए पाकिस्तान में, और शायद ये कबो पेश नाम तो सुना होगा इन्होंने। यानी मैंने ऐसा मिलनसार शायद ही देखा हो इतना बड़ा आलिम, क्योंकि ये हर एक को अगर कहूँ तो मुबालगा नहीं, जो भी मिलता था अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम इस तरह मिलते थे। कमाल। और आलिम इतने बड़े कि इनके मौजूदगी में भी शायद कोई इतना बड़ा आलिम नहीं था, और गालिबन इनके जाने के बाद भी इन्हें जो उलूम व फ़नून इनके पास थे शायद उतना बड़ा आलिम मैंने उनका नाम नहीं सुना। ये इतने बड़े आलिम थे और ऐसी इनकी सारी यानी इज्ज़ो इनकिसार, मेरे मुँह से निकला इनकिसारी, उर्दू वालों के लिए ये कि लफ्ज़ इनकिसारी गलत है, इनकिसार सही तलफ़ुज़ है। तो इनकिसार, तवाज़ु, इज्ज़, लेकिन उर्दू में आम इनकिसारी बोलते हैं, खैर कोई शरई गलती भी नहीं है ये। तो इस तरह मतलब ये कि अगर हमारे अंदर इनकिसार होगा, यानी हम मतलब इनके अल्लामा काज़मी साहब जब जूता उतारते थे ना तो हम दोस्त होते ना आपस में छीना झपटी करते थे। तो एक जूता जैसे मेरे हाथ में आ गया तो एक जूता ये लेके भाग गया, और यूं मतलब यानी उनका इतना एहतराम हम करते थे। मिलनसार बहुत थे और मोहब्बत बहुत देते थे और आलिम बहुत बड़े थे। पता नहीं कितने उलमा इनके दुनिया में शागिर्द आज भी मौजूद होंगे। तो बहरहाल ये कि मिलनसार होंगे, लोगों के साथ मुस्कुराएंगे, स्माइलिंग, मुंह पर हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो लोग उससे मुलाकात करना पसंद करते हैं। तो ये टीचर में भी अगर ये खूबी होगी तो वो इस जो ये कह रहे हैं तो मुबल्लिग के लिए ये ज़्यादा मुफीद है। अब टीचर जो होगा स्कूल पढ़ाता है अगर, या जामियातुल मदीना या मदरसतुल मदीना पढ़ाता है, तो अगर उसको भी ये अंदाज करेंगे ना तो तलबा इससे मानूस होंगे, मोहब्बत करेंगे। लेकिन उसको ज़रूरतन अपना रौब भी रखना होगा, वरना बिल्कुल हर वक्त उसके साथ फ्री हो जाएंगे ना तो फिर वो पढ़ नहीं सकेंगे बच्चे। तो ये हिकमतें जो है ना ये आमतौर पर इनकी तरबियतें होती हैं, असातिज़ा की, टीचर्स की तरबियतें गालिबन होती हैं। अगर तरबियत नहीं हुई है तो फिर ये ऐसा आदमी टीचर बने कैसे? तरबियत तो होनी चाहिए। तो इस तरह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो यही है कि नफ़ा इसमें है कि मिलनसार हो, मुस्कुराए, और नुकसान इसमें है कि ऐसा ना करे, उलट करे, इसका हर वक्त मुंह चढ़ा रहे, सख्ती करे। अब जैसे हम जब स्कूल लाइफ में एक टीचर मैंने देखा हमारे क्लास में, वो आया, वो आते ही तो मसा क्यों बोला, उसको मारा। उन्हें इतना उसने रोब डाला था, इन्हें मार धाड़ करता था कि हम लोग सब उससे बदजन हो गए थे। अब इसको मतलब कोई कर भी कुछ नहीं, हम बच्चे तो हम क्या कर सकते थे। लेकिन अभी तक इसके बदअखलाकी याद है मुझे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब तो वो पता नहीं हमसे तो बड़ा था ज़ाहिर, हम शायद दुनिया से चला गया हो, अल्लाह करे वो तौबा कर चुका हो। अब तौबा के तकाजे पूरे कैसे करे, इस तरह जुल्म करे और मारे बेकसूर। उसको किसी ने ये समझाएगी, लॉजिक इसकी ये होगी कि मेरा रोब इन पर बैठ जाएगा तो ये पढ़ेंगे। लेकिन इतना भी रोब नहीं ना कि वो वहशत और घबरा जाए। तो ये हिकमत अमली के खिलाफ था और शरअन भी दुरुस्त नहीं था उसका अंदाज। उस वक्त तो ये मसले नहीं पता थे, लेकिन अब मैं ज़ाहिर है अंडरस्टूड है कि बेकसूर अगर मारेगा, उस्ताद क्या बाप भी अगर अपने बेटे को मारेगा तो बेकसूर मारेगा तो ये भी गुनाहगार है और इसकी भी सज़ा है। बेकसूर झाड़ेगा तो ये भी गलती कर रहा है, और अगर वाकई वो ऐसा झाड़ रहा है कि जिससे नाहक दिल आज़ारी हो रही है तो ये भी गुनाह की सूरत बनेगी। तो इस तरह मतलब ये कि माँ बाप हो, उस्ताद हो, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, सबके अपने अपने मतलब आदाब हुकूक होते हैं।
تو اس طرح استاد بھی ٹیچر ہے, جو مدرس ہے, معلم ہے, تو یہ بھی اولاد اپنے شاگردوں پر, اپنے تلامذہ پر, اسٹوڈنٹس پر ظلم نہ کرے, سب دائرے میں رہے. تو اللہ پاک توفیق دے. تو اس طرح میٹھے میٹھے بن کے رہیں گے نا تو انشاءاللہ دین کا کام بھی زیادہ ہوگا. مجھے اپنا یاد ہے کہ میں مطلب شروع سے قدرتی طور پر ملتا اچھی طرح تھا, تو بعض اوقات اس وقت میں جب پتہ نہیں داڑھی بھی نکلی تھی یا نہیں, یا نکل گئی ہوگی, میں تھا ینگ مطلب, تو وہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ مجھے سے بار بار یار آپ سے ملنے میں بڑا مزہ آتا ہے. یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. اور ایک بار میرے پاس کوئی باہر سے آیا تھا ملنے کے لیے, یہ اب دعوت اسلامی کے دور کی بات کر رہا ہوں, وہ تو دعوت اسلامی سے پہلے کی تصور بھی نہیں تھا. تو میرا بیٹا حاجی عبید رضا, تو یہ ہمارا قدرتی ملنسار ہمارے بچے, یہ بھی بہت ملنسار ہے. تو وہ ایک ملنے آیا تھا سندھ سے. تو حاجی رضا جو تھے چھوٹے سے تھے لیکن تھے بڑے, مطلب یعنی کہ میرا بچہ تھا اشاش فشاش. تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا میرے پاس مہمان, اس کے کندھے پہ اس نے ہاتھ رکھا حاجی رضا نے, اور اس کو چکی بنا کر اس کے گرد وہ گھومنے لگے. حاجی رضا جو تھے وہ تو ہکا بکا رہ گیا. اس نے بولا کہ میں نے آج تک ایسا ملنسار بچہ نہیں دیکھا, نہ جان نہ پہچان, یہ مجھ سے ایسا فری ہو گیا ہے. الحمدللہ یہ ایک ایسی خوبی اللہ نے عطا کی ہے کہ جس سے لوگ قریب آتے ہیں, اور جو دین کی خدمت کرنا چاہے اس کے لیے تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول نعمت ہے. اللہ کی ہر نعمت انمول ہے, تو یہ بھی ایک نعمت ہے. اب نہیں ہے یہ نعمت حاصل تو بندہ بتکلف ملنسار بنے, کوشش کرے. من جدہ وجدہ, کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اور آپ سے ملنے میں تو آج بھی بہت مزہ آتا ہے, لیکن اب میں وہ ملنساری مظاہرہ کرتا نہیں ہوں. بعض وقت قصدن نہیں کرتا کہ ملنساری اگر زیادہ, اب تو خیر آج کل تو ملنا کچھ مجبوریاں کہ بند ہو گیا ہے, لیکن میں قصدن نہیں کہ میں جس سے اگر میں بول دوں نا تھوڑا یوں, اب اس نے جانا ہے چپک جانا ہے, اب وہ لائن کھڑی, لائن لگی ہوتی ملاقات, وہ لائن رک جائے تو وہ اپنے بولتے پاورز کم کرنے پڑتے تھے. یہ بہرحال میں آپ کی ترغیب کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ملنسار بنیں گے, آپ کا دین کا کام نہ بڑھے تو مجھے کہنا, آپ کا دشمن انشاءاللہ آپ کا دوست ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Zahur Hussain Attari. I am from Yuba City, California, USA. And there are about 61 of us brothers who have traveled here from the USA for the Tarbiyat 61 sessions. mashallah. Alhamdulillah. Mashallah. Dear Amir Ahl Sunnat, my question for you is that in our country, delivery people may also have to deliver alcohol, pork, or other haram items. And in this case, would it be permissible for a Muslim to work as a delivery person? I also humbly request Amir Ahl Sunnat to make du'as for myself, my family, and my friends as well. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 61 اسلام آباد امریکہ سے آئے ہیں, اور وہاں پر ڈلیوری بوائے کو جو کھانا ڈلیور کرتے ہیں تو وہ شراب بھی اور بعض اوقات خنزیر بھی وہ ڈلیور کرنا پڑتا ہے, تو کیا مسلمان یہ کام کر سکتا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو, اور گناہ و ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد ہیلپ مت کرو. تو یہ ظاہر ہے کہ حرام چیز ہے نا, یہ نہیں کر سکتے. تو ایسی جگہ پھر نوکری اگر کہتے ہو یہ کرنا ہی پڑتا تو نوکری دوسری جگہ کرے, کہ جہاں یا اور کوئی اللہ رزق دینے والا ہے اور کوئی جاب اختیار کرے. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس پیکٹ کے اندر کیا ہے.
ہم نے ایک ہوٹل کا کام کر رہے ہیں, اس ہوٹل پہ شراب بھی ہوتی ہے, غلط گوشت بھی ہوتا ہے اور حلال چیزیں بھی ہوتی ہیں, ویجیٹیبل بھی ہوتا ہے. ہمیں آرڈر آتا ہے کہ بھئی یہ پیکٹ اٹھائیے اور یہ وہاں جا کے ڈیلیور کر دیجئے. اب اگر ایسی صورت ہے کہ ڈیلیور کرنے والے کو نہیں پتہ کہ اس کے اندر کیا ہے, تو بھی یہ حرام ہوگا؟ غور کرے. اس میں جو حلال چیز ہوگی اس کو ڈیلیور کرنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, چاہے وہ ہوٹل کے اندر سرو کرنے والا ہو یا پہنچانے والا ہو باہر صورت. لیکن جو حرام چیز جیسے شراب کی انہوں نے بات کی, تو اس حوالے سے دارالفتہ اہل سنت کا تو فتویٰ یہی ہے کہ اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ ان چیزوں کی وہ ڈیلیوری کرے گا, وہ پہنچائے گا. اس سے منع کیا گیا دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں اگر پتہ ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ حکم تو نہیں لگے گا, لیکن صرف آنکھیں بند کر لینا اس اعتبار سے کہ معلوم ہی نہ کروں, اور اس کو ظن غالب ہے اس چیز کا کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے, تو اس کو حکم یہی ہوگا کہ اس سے بچے. لیکن معلوم ہی نہیں ہے اور کوئی ظن غالب بھی نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر شراب ڈیلیور کرنے کا حکم نہیں لگے گا. اچھا, اس میں یہ بھی سوال کرتے ہیں کچھ لوگ کہ بھئی ہم مسلمان کو تو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں نا, غیر مسلم کو ڈیلیور کر رہے ہیں. جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 طرح کے افراد کے اوپر شراب کے حوالے سے لعنت فرمائی ہے, تو ان میں سے ایک وہ شخص کہ جو پہنچانے والا ہو اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے, جو غیر مسلم ہی ہو. یہی دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مداح النبی. حياكم الله سيدي, خادمكم وخادم مركز الدعوة الإسلامية المبلغ عبد الله الراعي من تركيا. واحد شعر. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي, قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي, قمرون وجميل والله جميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. وأجمل منك لم تر قط عين, الله الله. وأكمل منك لم تلد النساء, الله الله. وأجمل منك لم تر قط عين, الله الله. وأكمل منك لم تلد النساء, الله الله. خلقت مبرأ من كل عيب, خلقت مبرأ من كل عيب, خلقت مبرأ من كل عيب. كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي, قمرون وجميل والله جميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي, الله الله. عطرها يبقى إذا مست آيادي, الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي, الله الله. عطرها يبقى إذا مست آيادي, الله الله. وعم نوالها كل العباد, وعم نوالها كل العباد, وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا, قمرون قمرون قمر سيدنا النبي, قمرون وجميل والله
سيدنا النبي وجميع. سبحان الله ما شاء الله بارك الله. بارك الله فيك. سيدي عندنا سؤال إن تكرمتم علينا بارك الله بكم. طبعا السؤال على شطرين. الشطر الأول إن بعض الناس عندهم طبيعة التجسس على الآخرين وهذه عادة سيئة، فكيف يمكن التخلص من هذه العادة؟ وكذلك سوء الظن، حينما يعني يجلس بعض الناس يظنون في الآخرين ظن السوء، وهذا الظن يعني سبحان الله كمان عادة سيئة. فنرجو من حضرتكم سيدي التكرم علينا بالإجابة بما يملي صدورنا إن شاء الله، لعلنا نستفيد في هذه الجلسة الطيبة المباركة. شیخ عبداللہ الرائی ترکی سے حاضر ہوئے ہیں. ان کا سوال حضور یہ ہے کہ سوال کی دو ان کی جو ہے نا سطریں ہیں یا حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ لوگ تجسس میں مبتلا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں مختلف معاملات میں. تو یہ تجسس جو کہ ایک بری عادت ہے، اس سے چھٹکارے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے رہنمائی عطا فرمائیں. اور بدگمانی، سوء ظن، اس کے بارے میں بھی لوگ بڑے مبتلا ہیں، یہ بھی ایک بری عادت ہے. تو اس سے بھی چھٹکارے کے کوئی مدنی پھول ہمیں عطا فرما دیں. اکرمکم اللہ، جزاکم اللہ خیرہ. ولا تجسسوا قرآن کریم میں تو یہاں یہ کہ کسی کے عیب تلاش نہ کیا جائے، یعنی اس کی کوشش بھی نہ کی جائے اور یہ خواہش نہ کی جائے کہ مجھے اس کا گناہ پتہ چلے. یعنی اس کے لیے ڈھونڈ کرے، تجسس کوشش کرے، جاسوسی کرے، مخبری کرے کہ کسی طرح مجھے اس کے گناہ کا پتہ چل جائے اور شرعاً اس کی حاجت نہ ہو اسے. تو یہ گناہ ہے، یعنی جہنم کے حقدار ہیں ایسے لوگ جو ایسا کرتے ہیں. اسی طرح اسی آیت میں بآیت مبارکہ سب سے پہلے تو سوء ظن سے ہی منع کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو کہ بعض گمان یہ گناہ ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ولا تجسسوا، پھر غیبت کا درجہ آتا ہے، یعنی مقام آتا ہے تو ولا یغتب بعضکم بعضا. وہ جو فسق اور اس کا حکم ہے وہ اس سے پہلے والی جس میں نام بگاڑنے کا اس میں تذکرہ ہے. تو یہاں یہ ان چیزوں کا تذکرہ نہیں لیکن تمام کی حرمت کا بیان ہے اس میں. یوں مطلب بدگمانی جو ہے اور یہ کہ کسی کی ٹوہ میں پڑنا، کسی کے عیب کو تلاشنا، تو یہ گناہ کے کام ہے. اور اسی طرح بدگمانی بھی گناہ ہے اور حرام ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے کم حرام نہیں ہے. کسی کی ٹوہ میں پڑنا اور یہ بھی گناہ، اور کسی کی مطلب ہے کہ وہ بدگمانی کرنا یہ بھی گناہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا میں تمہارے درمیان موجود شریر لوگوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی ضرور. ارشاد فرمایا چغل خور، دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے، تجسس کرنے والے، ان کو حدیث پاک میں شریر کہا گیا. حدیث شریف میں ہے کہ مبارک ہو کہ جسے اپنے عیبوں کی تلاش دوسروں کی عیب جوئی سے باز رکھے. یعنی وہ اپنے عیب ڈھونڈنے میں، ان سے توبہ کرنے میں ایسا مشغول ہو کہ اسے دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کا وقت ہی نہ ملے. نہ تھی حال کی جب ہمیں خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. مطلب ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں، تین اپنی طرف آتی ہیں کہ یہ برا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے کو دیکھ، تو کیسا ہے. تو جب اپنی برائیوں پر نظر پڑی تو اب دوسروں کے عیب ہماری نظر میں نہ رہے. تو جو بندہ اپنی اصلاح میں لگا رہے، اپنے عیبوں کی توبہ کرتا رہے، اپنی خامیاں اور خرابیاں دور کرنے میں مشغول ہو، تو اس کو دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے کی مطلب ہے کہ وہ شوق نہیں رہتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسمکم
الفقير محمد بن عبد الله بن محمد السقاف من جمهورية كينيا، خادم أنساب السادة آل بعلوي ومفتش لكتب الذي تترجم هنا بدعوة الإسلامي. لي السؤال: سماحة الحبيب أمير السنة، هل تجب الزكاة على الجوالات وعلى السيارات؟ هذا هو السؤال. ثم بعد ذلك عندي شعر ضعيف فيه أخطاء كثيرة، رجاء منك أريد أن أقرأها هدية لك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمير السنة أنت المربي الأول، لدعوة الإسلام منك المفاخر أنقل. أنت الذي علمتنا وأرشدتنا، لا زلت من بئرك نعل وننهل. أنت قدوتنا وعمدتنا وبركتنا، لنا في الخطوب ملجأ ومؤمل. يا سفر الأخلاق سمت وتشرفت، يا من بعلمك في حياتك يعمل. كم بان منك صفاء صدر طيب، ذي انشراح كالكساء يشمل. كم جاهل قد نال منك بجهله، فإذا أتاك عفوت لا تتمهل. وأجبتنا يوما بصدق مقالة، لا تستطيع لثقل حقد تتحمل. يا من طبيعتك التواضع قد جبلت، عليك يأتي دون ما تستثقل. سخاء كف راحما للفقراء، فلا ترد لمن أتى يتسول. وختاما نرسو منك قائلا، بقلوبنا نشتاق وأجسامنا نتمنحل. رجاء منك أهل كينيا، رجاء منك أهل كينيا لتزورهم، سبقك الأولاد وأنت منهم الأول. رجاء منك أهل كينيا لتزورهم، سبقك الأولاد وأنت منهم الأول. اول تو انہوں نے اصل میں سوال کیا ہے اپنا تعارف کرانے کے بعد یمن سے ایک مفتش بھی ہیں ہماری کتب کے وہاں پر جو عربی میں ہوتی ہیں، مفتش ہیں وہاں پر کتب کے جو عربی میں ترجمے کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی منقبت بھی انہوں نے خود لکھی ہے. ان میں چیزیں کہ ودارے بولی ہوئی ہے. جی نہیں، حقیقت ہی بیان کی انہوں نے جو کیا ہے بالکل. ماشاء اللہ نے ان کے آنا خبر میں بحث کرنی، ان کے جو حقیقت لگی وہ بیان کریے. تو سب کو ہی حقیقت معلوم ہے جو بیان کی. امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین. امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے. الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے، الیاس کا. شعر میں کینیا کی دعوت بھی شاید جی یعنی وہ دعوت دی انہوں نے کہ وہ آپ کے منتظر ہیں. کینیا ہی بول رہے تھے غالباً، کینیا کے لفظ ہیں. پہلے کینیا منتظر پٹنہ ریجن. سوال ان کا یہ تھا کہ جو موبائل اور گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ موبائل فون یا گاڑیاں جو بھی تجارت کے لیے لی ہیں
یہ چیزیں تو زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوں گی. اور اگر تجارت کے لیے نہیں, اپنے یوز میں ہیں, یہ اپنے استعمال کے لیے لی ہیں تو, اور اس کو ضرورت ہے اس کی, تو کوئی بات نہیں, اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. پہلے اپنے لیے لی اس نے گاڑی یا موبائل فون یا پلاٹ یا عمارت, تو سیارہ, یا اپنے استعمال کے لیے لیا اور اب ارادہ بیچنے کا ہو گیا, تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ دیکھو ہم جو مسئلہ بتائیں گے نا وہ فقہ حنفی کا, شفافے جو ہیں وہ ہمیں نہ پوچھیں فقہی مسئلہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے آنے پر اٹھنا آپ کو بہتر لگتا ہے یا نہ اٹھنا بہتر لگتا ہے؟ ویسے جنرلی کوئی اگر کسی کی تعظیم کی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا نفس پسند کرتا ہے اس کو. اب میرا معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ میں چونکہ ایک تنظیمی فرد ہوں, اور یہ جب رش ہو اس وقت اٹھنے کے نفع نقصان سے واقف ہوں. میں بہت دیکھا ہے, بارہا دیکھا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں آیا, یہ اٹھے, پھر بعض وقت اٹھ کر یہ لپکتے ہیں آگے. جب آگے بڑھتے ہیں, اچھا پھر اب انہوں نے جو جوش میں آ گیا کر لیا, نعرے لگا لیے سب کچھ, اب کیا کرنا ہے؟ اب ان کو بیٹھنا ہے نا. اچھا اب یہ بیٹھیں گے نا تو ایک ادھر گرے گا ایک ادھر گرے گا, یعنی اس کے اوپر گرے گا, اس کو نہیں مارے, کسی کو مطلب پیچھے جاؤ تو وہ بیچارہ. اب جو لوگ پہلے سے آ کے بیٹھے ہیں ان کے اوپر پیچھے والوں نے چڑھائی کر دی آ کے جوش میں آ کے. اب جو حقوق العباد اس میں تلف ہونے ہیں, دل آزاریاں ہونی ہیں, یعنی یہ بہت سارے تماشے, سمجھو میں دیکھ دیکھ کے بوڑھا ہو گیا. آپ کو رمضان المبارک کے تو مناظر یاد ہی ہوں گے, جو دیکھیے اتنا یہ دیوانے لپکتے تھے. یہ دیوانگی وہ دیوانگی مناسب نہیں ہے جو مطلب شریعت کا پاس نہ رکھے ہوش و حواس کے باوجود. تو یوں بعض اوقات یہ اٹھتے ہیں نا تو مسائل ہو جاتے ہیں, ان کو جگہ نہیں ملتی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بیچارہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے شرافت سے, وہ غریب منہ لٹکا کے پیچھے چلا جائے گا. اب اس کے دل پر گزرے گی کیا؟ ایک تو یہ نقصان ہے. پھر یہ کہ جب یہ اٹھیں گے نا تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انتظار کر کر کے جیسے کہ یا اس کو دیر ہو گئی یا نہ ہے, تو اس آڑ میں وہ چلے جائیں گے. یہ الگ نقصان ہے, سمجھے. تو یوں مطلب اس کے فوائد کیا اٹھنے کے. آپ لوگ اٹھے, اس میں کتنے نمازی بن گئے, کتنوں کو سنتیں آ گئیں, کتنی نیکیاں اللہ کرے. خیر وہ جو حسن زن کی بنا پر رہا, یہ نیکی تو ہے اس میں, جبکہ اس میں کوئی حقوق العباد وغیرہ تلف نہ ہوتے ہوں. لیکن یہاں حقوق العباد تلف ہونے کا خطرہ ہے, ہر ایک تلف کرتا ہی نہیں. جیسے کہ سب کے سب بالفرض جہاں بیٹھے تھے وہیں کھڑے ہو گئے, نہ آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے, تب تو مطلب کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, عموماً آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں دائیں بائیں, تو یوں مطلب وہ معجون مرکب بن جاتا ہے. اور جو پریشانیاں ہوتی ہیں, میں نے آپ کو بتایا, میں نے دیکھا ہے پریشانیاں اسی طرح, جیسے کہ نماز پڑھنی ہے اور یہ آگے اسی طرح, تو پھر جو حال ہوتا ہے صفوں کا, اس کا بھی مجھے تجربہ ہے. توبہ نہیں, پھر صفیں درست ہو نہیں پاتی, اتنی دھکم پیل ہوتی ہے. اور بعض اوقات کوئی پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو یوں مطلب یہ آڑی ٹیڑھی صف بنا کر انہوں نے نماز تجربات کر کے. تو اب میں مطلب سمجھاتا رہتا ہوں کہ میں جب آؤں کم از کم یہ کہ کھڑے نہ ہوں. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو میں اندر نہیں آتا, باہر کھڑا رہ جاتا ہوں. کئی بار میرا تجربہ ہے جب اجتماعات میں جاتا تھا کہ یار یہ تلاوت کے اپنے آداب ہیں, اور میں یہ قرآن جو سننے حاضر ہوئے ہیں ان کے لیے فرض ہے کہ یہ توجہ سے سنیں. اب میں جاؤں گا تو یہ اڑا اڑی کر دیں گے, کوئی نعرہ لگا دیں گے, کھڑے ہو جائیں گے, تو یہ تلاوت کا جو مسئلہ ہوگا. تو میں جاتا نہیں تھا, باہر سن لیتا تھا میں کھڑے ہو کر, پھر اندر آتا تھا. یہ کئی بار میں نے کیا. اسی طرح بیان میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کوئی بیان ہو رہا ہے تو واقعہ ہے یا حدیث پاک ہے بیان ہو رہی ہے, تو وہ مکمل ہو جائے تو پھر میں اندر داخل ہوتا ہوں. یہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں ذرا کہ ان کو قصوروار تو نہیں کہا جائے گا. جو میں نے عرض کیا کہ اگر یہ اپنے حسن زن کی بنا پر کھڑے ہوتے ہیں تو تعظیم کرتے ہیں کسی کی, تو جو
جس کو یہ اہل نہ قابل تعظیم سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھ پڑتی ہے کہ کون قابل تعظیم ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا، سمجھے؟ تو اگر اس نیت سے تو مستحب کا ثواب یہ کما رہے ہیں، لیکن اب یہ کہ اس میں جو میں نے اس کے جو مسائل اس میں پیدا ہوتے دیکھیں، اس لیے میں منع کرتا ہوں۔ اور مجھے یہ کہنا بھی چاہیے، جو پسند کرے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوا کریں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اب مجھے تو یہ پسند کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن میں نے بات کر دی کہ نفس ہے نا، یہ بڑا شرارتی ہے۔ نفس کو کوئی کسی کا احترام کیا جائے، تعظیم کی جائے تو یہ خوش ہوتا ہے، نفس پسند کرتا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ کھڑے ہوئے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو بیٹھے ہوئے نا ان کے بارے میں اس کو وسوسے ڈالے گا شیطان کہ یہ تیرے سے سیٹ نہیں لگ رہا ہے، یہ کھڑے ہوگا نا یہ دیوانے ہیں، سمجھے؟ اب حالانکہ کوئی کھڑا ہوا ہوگا بھاگنے کے لیے، یہ دیوانہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جب میں آؤں کم از کم میرے لیے تو آپ نہ کھڑے ہوں، اور جب بھی کوئی بیان ہو رہا ہو سنت و برا یا کوئی عالم دین قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی بھلے آپ کہیں بھی ہوں نہ کھڑے ہوا کریں۔ کوئی دوسرا ایک عالم بیان فرما رہے ہیں، دوسرے عالم صاحب تشریف لاتے ہیں اور نعرے شروع ہو جاتے ہیں، اور تو یہ عالم صاحب جو بیان کر رہے ہیں ان کو بھی بڑی پریشانی ہوتی ہوگی کہ مضمون ادھورا، غلط فہمی، حلال حرام کیا بول رہے تھے، اب کوئی حلال سمجھے گا کوئی حرام سمجھے گا، یہ بھی خطائیں ہوتی ہوں گی اس میں۔ تو اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے، موقع محل ہو تو بندہ کھڑا ہو، تعظیم کرے، احترام کرے، اور جب موقع محل نہ ہو تو پھر جب اس میں اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس جو میں نے عرض کیے وہ ہو تو پھر کھڑا ہونا یہ قرین مصلحت تو نہیں لگتا اس طرح کے مجامع میں خاص کر۔ اچھا، کچھ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، اس کے باوجود یہ کتنے سمجھدار ہیں، یہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہیں، یہ آپ لوگوں سے فاسٹ ہیں، باہر سے جو آئے نا ان سے فاسٹ ہیں، یہ جلدی جلدی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا آگے بیٹھنے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ کیا مزہ آتا ہے یہ خود آپ کو بتائیں گے، آپ پوچھیں گے تو سمجھے؟ تو وہ عشق دے چل رہی نمبر لے گئے، یہ ان کی اپنی دیوانگی ہے، یہ کھڑے نہیں ہوتے میرے لیے، یہ بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں، یا اگر کھڑے ہوں گے تو کوئی دھکا مار دے گا میری جگہ نہ چلی جائے، یہ بھی ہوتا ہوگا۔ اور میں چونکہ منع کرتا ہوں تو یہ اطاعت میرا اس نے سن اطاعت کرتے ہیں کہ منع کیا ہے تو بس خلاص اپنے کو کھڑا نہیں ہونا ہے۔ وہاں جی مشتاق جو واقعہ یاد ہے جانا مجھے منہ سے نہ چھوئے، تو وہ بس بول دیا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ ماشاءاللہ یہ بیٹھتے ہیں، اور یہ ہمارے مدنی مذاکرے کے اور یہ میرے لگے بندے گاہک ہیں، یہ سب سے پہلے پہلی صف میں آنا، پہلی صف میں نمازیں پڑھتے ہوں گے، یہ جو جلدی آ جاتے ہیں، بعض تو بولتے ہیں ہم زہر سے آ جاتے ہیں، ہفتے کو سیٹرڈے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے نا عام طور پر سیٹرڈے کو، یہ کچھ ایسے کہ جو ظہر کی نماز میں آ جاتے ہیں تاکہ جگہ صحیح ملے، آگے ملے گریل کے پاس۔ تو چلو آپ اتنا تو قربانیاں نہ دیں، ان کی قربانیاں میں نے بھی نہیں کہا، مجھے بھی حیرت ہوئی جب یہ انکشافات ہوئے تو کہ ماشاءاللہ یہ اتنا عشق ہے ان کو، علم دین سیکھنے کو بھی ملتا ہے نا۔ تو بہرحال انشاءاللہ آئندہ جو 2-4 دن اپنے پاس رہ گئے ہیں، پہلی صف میں یہ نہ کہ یہ آج ہیں، کل ہو سکتا ہے دوسرے ہوں گے، تو یہ ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی نہ کھڑے ہوں۔ میں جیسے میں جاتا بھی ہوں نا تو اپنے ساتھ یہ جو ہوتے ہیں نا ان کو میں ذہن بنایا ہے میں نے، ورنہ کیا پہلے میرے ساتھ یہ بھی کھڑے ہو کر چلتے تھے، تو میں بولا اس سے تو لوگ سمجھیں گے یہ ختم ہو گیا، یا یہ بھی اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اب مجھے ضرورت پڑی اٹھنے کی، یا ویسے ہی مجھے جانا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا، تب بھی سب اگر اٹھیں گے نا تو دوسروں کو بھی اٹھنے کا موقع ملے گا، ایک کو پیاس لگتی ہے دوسرے کو بھی پیاس لگتی ہے نفسیاتی طور پہ، تو اس لیے وہ موقع محل کے حساب سے۔ اب فرمائیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں کہ ہم چونکہ باہر ہوتے ہیں تو اب باہر کوئی اتنا زیادہ ہمیں سیکھنے سکھانے کا وہ نہیں ہوتا، تو جو گھر کے اسلامی بھائی ہیں، مبلغین بھی ہوتے ہیں، ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، یا ہماری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں وہ بھی دینی کام کر رہی ہوتی، تو دینی کام بھی ہو اور دعوت اسلامی کا مطلب جو طریقہ کار ہے وہ بھی ہو، اور گھر کا جو ہمارا جو ماحول ہے وہ بھی دینی رہے، اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ گھر میں رہے، تربیت کا سلسلہ بھی گھر میں رہے، اور گھر کا امن اور سکون بھی باقی رہے، یہ مجموعی طور پر۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ ہمیں اسلامی بہنیں بھی ہیں، ان میں ان کے محارم بھی ہیں، بعض کے والد آئے ہیں، بعض کے شوہر آئے ہیں، بعض کے بھائی آئے ہیں،
اور خود تو اسلامی بہن اور اسلامی بھائیوں کا ایک مشترکہ ایک ٹاپک ہے، اور اس میں خاص طور پر بچوں کے تعلق سے جو پریشانیاں ہیں کہ بچوں کی اصلاح کے بڑے یہاں مسائل ہیں اور بڑی ٹینشن ہے کیا کریں، تو اس حوالے سے اگر مجموعی طور پر آپ ہماری تربیت فرما دیں کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی باہر رہ کر گزارنی چاہیے جس سے ہماری قبر و آخرت کا بھلا ہو اور ہم ایک اچھی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ہے تو واقعی یہ مشکل ٹاسک ہے کہ باہر رہ کر یورپین ممالک وغیرہ میں رہ کر، ہے تو بڑا وہاں کے جیسے ایجوکیشن بھی وہاں ضروری ہوتی ہے، اور جو بھی وہاں ایجوکیشن جس طرح کی ہوتی ہے ہم سے زیادہ ایکسپیرینس آپ لوگوں کو ہوگا۔ تو اب پھر گھروں میں کیا آپ کے یہاں، ہمارے یہاں بھی یعنی پاکستان میں بھی یہ سب مطلب ایسے عجیب و غریب حساب کتاب ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ایسی فیملیز ہوتی ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، تو پیدا ہونے سے پہلے بچے کو غیر مسلموں کی اسکولز میں داخل کروا دیتے ہیں، کے جی نرسری یا جو بھی مطلب اس کو نام دیں آپ، داخلہ لے لیتے ہیں پہلے سے ہی، ایڈوانس دے دینا، اور یہ یعنی کہ اس کے آنے سے پہلے اس کے بربادی کا پلان تیار ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس۔ یہ ایسی ہمارے یہاں ہے، مطلب ادارے ہیں اسے، تو اب آپ کا کیا رونا تھا، لیکن کم یہاں دارالمدینہ بھی ہیں الحمدللہ، ہے نا، تو یہاں مدارس المدینہ بھی، جامعات المدینہ بھی بکثرت ہمارے یہاں اس طرح کے بھی، اور بھی ماشاءاللہ عاشقان رسول کے ایک سے ایک ادارے یہاں ہیں، یا ماحول پھر بھی ہے، لیکن آپ حضرات کے یہاں کیا ہے کتنا آپ کو پتہ ہے، تاہم اب یہ کہ کوشش کرنی چاہیے۔ اب ماں کی جو گود ہے نا، یہ پہلی درسگاہ، فرسٹ اسکول، یہ ماں کی گود۔ اب ماں جو ہے اس کے پاس کتنا علم ہے، اس کے پاس کتنا تمیز ہے، کتنا اخلاق ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ تو بدقسمتی سے یہ بھی نہیں ہے، تقریباً یہ نہیں ہے کہ ماں اتنی سمجھدار ہو کہ اپنی اولاد کی اس کی نفسیات کے مطابق پرورش کر سکے۔ جیسے گھروں میں آپ کو ماحول پتا ہوگا، ماں نے بات پہ جھاڑنا ہوتا ہے، سب نہیں مطلب، لیکن ڈانٹنا ہے، جھاڑنا ہے، اس کو مطلب الٹی سیدھی باتیں کرنی ہے، پھر ماں اور باپ دونوں نے آپس میں فائٹنگ، لڑائی، اور الٹا سیدھا ایک دوسرے کو بولنا ہے، بچہ سارا دیکھ رہا ہے، اب وہ یا انجوائے کر رہا ہے یا رو رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اس کی مطلب یہ نہیں کہ اس کے ذہن میں، اس کے کمزور سے دماغ میں یہ باتیں جو ہے نا، یہ سارے نقش تو ہو رہی ہیں نا، کہ یہ میری ماں نے یوں بولا، میرے باپ نے یوں کیا، ماں نے یوں گالی دی، گالیاں بھی دیتی ہوں گی، کوسنے دیتی ہوں گی، بد دعائیں، تو یوں بچے کو کیا مطلب، اب کوئی بولے کہ یہ گٹر کے پانی میں میں ڈبکیاں لگاتا رہوں اور میں کپڑے پر کوئی پانی کا گندگی کا داغ نہ ہو، پاک صاف ستھرا رہوں، امپاسبل۔ تو یوں مطلب یہ نہیں کہ ہے بڑا مطلب مشکل۔ پھر گناہوں بھرے چینلز گھروں میں چل رہے ہوتے ہیں، اب بچہ گھر میں دیکھ رہا ہے ڈانس، ماں بھی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھا رہا ہے، اب اس ماحول میں یہ بچے نے کیا مطلب اصلاح پکڑنی ہے، تو ماں باپ کی بھی تو اصلاح نہیں ہے نا، ان کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، بھائی بہن سب ایک ہی طرح کے مطلب انداز سے جی رہے ہوتے ہیں، گناہوں بھرے انداز میں۔ پھر اب رہی صحیح کسر سوشل میڈیا نے پوری کر دی، بچے کے ہاتھ میں اب ہم لوگ یہ بھی دے رہے ہیں، اور یہ جو چاہتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، چاہے کارٹون دیکھ رہا ہے، کارٹون تو ایک سے گناہوں بھرے کارٹون ہوتے ہیں جو گناہوں کی تربیت دے رہے ہوتے ہیں، اور میوزک اس میں چل رہا ہوتا ہے، بہت کچھ اس میں، پھر مار دھاڑ سکھائی جاتی ہے اس میں، اور فائرنگ، تو طرح طرح کے گناہوں بھرے انداز ان میں انڈرسٹوڈ ہے مطلب ہوتے ہوں گے، تو اس طرح مطلب بچے کی تربیت ہوگی کیسے؟ تو اس لیے بچہ، ماں باپ اگر ستھرے، صاف ستھرے، سدھرے ہوئے ہیں، قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں، کچھ دین کی شدھ بدھ ہے، کچھ مطالعہ ہے، تو وہ چھوٹے بچے کو شروع سے ہی، پہلے کیا ہوتا تھا حدیثوں میں کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ ہمارے یہاں بچہ بڑا ہوتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ آپ کو تجربہ ہوگا کیا بولتا ہے۔ اسی طرح مطلب کہ پہلے بچوں کو سورۃ الملک یاد کروائی جاتی تھی،
کہ یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. یہاں تو ہم بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتی, بچے کا کیا. اچھا پہلے بچوں کو قبر کے سوال جواب سکھائے جاتے تھے, اب تو بڑوں کو بھی نہیں پتا قبر میں کیا سوال ہوگا, کا جواب کیا دینا ہے, ہوش ہی نہیں ہے. مطلب بس ڈالر, پاؤنڈ, نوٹ, بھائی اسی میں ہم لوگ مست ہیں. تو بچوں کو مطلب یعنی کہ تربیت کے لیے بس وہی ہے کہ وہ دین پڑھایا جائے اور دنیا بھی جو گناہ بھرے ماحول ہیں اس سے اس کو بچایا جائے. اور یہ ہے واقعی ایک بہت بڑا کام ہے. اگر یہ کوئی کر جائے تو بہت بڑی بات ہے. اللہ توفیق دے, اور اگر کوئی بچنا چاہے اور کوشش کرے تو انشاءاللہ اس کو مدد ہوگی, اللہ پاک مدد کرے گا. نیت صاف, منزل آسان. میں نے کل شاید بتایا تھا آپ کو, یہ میرا بچہ جو ہے نا, یہ ہم لوگ ان کو گلی میں نہیں کھیلنے دیتے تھے. شاید میں نے بتایا تھا کہ گلی میں نہیں کھیلنے دیتے. گلی کا ماحول ہماری ایسا علاقہ, وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ گالیاں اور مارا ماری اور پڑا اڑی, تو اس میں یہ نہیں کبھی نہیں کھیلے گلی میں. میں بھولا نہیں ہوں تو آپ کھیلے ہو بھائی گلی میں, اپنے محلے میں گلی میں نہیں کھیلے. ہم جو بھی ہے گھر میں کرو, گھر کی چار دیواری بھلی ہم بھلے. تو آج یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے الحمدللہ. انہوں نے درس نظامی کیا, یہ مدنی بنے, پھر کچھ اپنے دارالفتاء اہل سنت سے بھی کچھ انہوں نے فتویٰ نویسی کی بھی مطلب ترکیب رکھی. اب بھی شاید وقتاً فوقتاً لکھتے ہیں میرا خیال ہے نا, لکھتے رہتے ہیں. تو یہ مطلب مسائل کے جواب بھی الحمدللہ دے رہے ہیں. تو اب میں تو بوڑھا ہو گیا, اللہ ایمان سلامت رکھے. کون پہلے جاتا ہے کچھ نہیں پتہ. انشاءاللہ ہمارا مدنی مذاکرہ یہ آباد رکھیں گے انشاءاللہ میرے بعد بھی, اور مفتی حسان صاحب بھی تعاون کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ خیر کرے. دیکھو جانا سب کو ہے, اب بوڑھا پہلے جائے یہ ضروری نہیں ہے. میرے ہوتے ہوئے آئے دن نوجوان دنیا سے جا رہے ہیں نا, کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ موت کو یاد تو رکھنا چاہیے. الموت, موت کو بھلانا یہ بڑا خطرناک ہے, اور غفلت کا سرچشمہ ہے کہ بندہ موت کو بھول جائے. پھر تو وہ گناہوں کی وہ لائن لگے گی کہ جس کی انتہا نہیں. میری تعریفات, میرے مناقب اور جو ہوتے ہیں نا, مجھے یعنی کئی بار ایسا بس موت یاد آتی ہے. اچھا اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یاد آتی ہے. کہیں پکڑ لیا گیا تو ایسا تھا, تو ایسا تھا, تو ایسا تھا, میں کیا جواب دوں گا. بس اللہ پاک تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا صلی اللہ علیہ وسلم. بس رحمت سے بخشے جائیں گے, باقی عمل کہاں اپنے پاس. یہ اپنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بچوں کی تربیت کے تعلق سے کئی مدنی پھول دیے. تو اس میں یہ بھی ہے, جب بچے کو تمیز آئے, فرق کرنا سیکھے بھلے برے میں, تو ادب سکھائے. کھانے پینے, ہنسنے بولنے, اٹھنے بیٹھنے, چلنے پھرنے, حیا, شرم و حیا, لحاظ بزرگ, میں نے بزرگوں کی تعلیم کا لحاظ رکھنے کی بھی اس کو تربیت دے. ماں باپ, استاد اور دختر کو شوہر کے بھی اطاعت کے طرق و آداب طور طریقے بتائے. بیٹی کو بھی اسی طرح, مطلب شوہر کا بھی اس کو ادب جب اتنی ہو جائے سمجھنے والی تو یہ سکھائے جائیں پہلے سے اس کو. اچھا بیٹے کو نیک استاد, صالح, متقی, صحیح العقیدہ, سن رسیدہ کے سپرد کرے, اور دختر کو نیک پارسا عورت سے پڑھوائے. لڑکے کو بھی اگر پڑھانا ہے, پڑھانا تو ہے ضروری ہے, پڑھائے, اور اس کو استاد کا جو انتخاب ہے وہ یہ کہ نیک ہو, صالح, متقی, اور عمر اس کی بڑی ہو, ینگ نہ ہو, جوان نہ ہو. یہ اس میں جو حکمت ہے جو میں سمجھ سکا ہوں, وہ بہت سارے سمجھتے ہوں گے کہ جوان استاد ہوگا, لڑکا اگر کچھ بیوٹیفل ہوا, اور کچھ بچے عام طور پہ بیوٹیفل ہوتے ہیں, تو یہ کچھ کا کچھ نہ ہو جائے. تو بوڑھا ہوگا یا ادھیڑ عمر کا ہو تو یہ خطرات کم رہیں گے, اور ایکسپیرینس اس کو زیادہ ہوگا عمر رسیدہ کو.
مگر اب یہ ظاہر ہے کہ اس پر عمل تو بہت مشکل ترین ہے، لیکن جتنا ہو سکے کوشش کی جائے اور گھر میں اس کو سکھایا جائے، زیادہ سے زیادہ اس کو گھر میں رکھا جائے، باہر کے ماحول میں نہ چھوڑا جائے. باہر کا ماحول بہت خراب ہے، بہت بگڑا ہوا ہے. آپ کے یہاں کیا، ہمارے یہاں کیا، پاکستان میں کیا، کراچی میں کیا، ہر جگہ ماحول تقریباً بگڑا ہوا ہے. خود تعلیمی اداروں کا ماحول، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو، ماحول صحیح معنوں میں بہت مشکل ہے اس کو کوئی اپنی کہ اس پر گرفت جما سکے. اب بعض ایسا ہوتا ہے کہ مطلب آدمی بالکل مجبور ہو جاتا ہے یہ کرے کیا. اب بچے کو گھر میں بھی سنبھالنا آسان تو نہیں ہے، یہ بچہ ہے، جو طوفان مستی کرے گا وہ بھی تو بچہ ہے نا، تو گھر کا سکون برباد کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Llamo Yusuf y vengo de Alicante, España. Mi pregunta es, ¿cómo podemos normalizar la suna del salam en nuestro país? Porque no sabemos con certeza si alguien es musulmán o no. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے اسپینش مسلمان ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا نام یوسف ہے اور یہ اسپین کے شہر الیکانتے سے تشریف لائے ہیں. ویلکم. ان کا سوال ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں سلام کی سنت کس طرح عام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس چیز کا کنفرم پتہ نہیں ہوتا کہ یا جو سامنے والے مسلمان ہے بھی کہ یا نہیں. اگر کنفرم نہیں پتا تو سلام کرنا جائز بھی نہیں ہے. سلام صرف مسلمان کو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب جس کا پتہ ہے، جس کو جانتے ہیں کہ مسلمان ہے تو سلام کریں، ورنہ ویسے بھی عام کرنے کی کوئی تھوڑی تاکید ہے کہ غیر مسلم کو بھی سلام کیے جاؤ، ضرورت نہیں ہے. نہ وہ آپ کے سلام سے متاثر ہوگا، اس کے اپنے انداز ہوتے ہیں. کوئی یوں سر ہلا رہا ہوتا ہے، کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے، کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے، انگلی دکھا رہا ہوتا ہے، کوئی آدھا جھک جاتا ہے. ان کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. ہم نے ان کے طریقے بھی نہیں اپنانے، ہم نے اپنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ یاد کر لینا ہے. یہ سلام جو ہے نا اتنا بہترین سلام ہے کہ جیسے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو دین کی سلامتی، جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، اولاد کی سلامتی، ساری دعائیں، عمر کی، زندگی کی سلامتی، یہ سب اس میں آ گیا. اتنا جامع یہ سلام ہے. اب گڈ مارننگ اور یہ مطلب دم نہیں ہے. گڈ مارننگ، آفٹر نون کا کیا ہوگا، ایوننگ کا کیا ہوگا، اونلی گڈ مارننگ. گڈ ایوننگ تو پھر الگ سے بولنی پڑے گی نا. السلام علیکم میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جامع ہے. تو یہ تو اس طرح مطلب اگر سلام عام بالکل کریں، اور کرنا بھی چاہیے. مسلمانوں میں کون سا سلام عام ہے؟ خالی یوں ہاتھ ملا لیتے ہیں آگے بڑھ کے، سلام کیا کرتے؟ کم ہی کرتے سلام. السلام کرتے، سلام کرنا نہیں آتا. السلام علیکم کا تلفظ درست نہیں ہوتا. جاتے ہوئے بھی ٹاٹا پاپا کر رہے ہوتے ہیں، بچے کو بھی یہی سکھا رہے ہوتے ہیں. تو سلام بچے کو بھی الفاظ سکھائیں جیسے بھی بولے، اور دو ہاتھ سے ہاتھ ملا، انہیں سلام کرو بولتے ہیں. بچہ ایک ہاتھ کر دیتا آگے، ایک ہاتھ، یہ سنت نہیں ہے. دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا یہ سنت ہے. تو بڑے بھی ایک ہی ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. بھاری تعداد ایسی ملے گی جو سلام کریں گے بھی تو وہ ایک ہاتھ سے یوں ہاتھ ملاتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے. دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا یہ سنت ہے، اور ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہو بیچ میں، اس طرح کاغذ کچھ بھی نہیں، کپڑا. دو ہاتھ ہتھیلی سے ہتھیلی یہ ملائیں. یہ سب سیکھنے سے آئے گا. کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو ابھی تو کچھ نے بول لیا ہوگا، کچھ نے صحیح نہیں بولا ہوگا، سب کی تو سمجھ نہیں آتی. لیکن بعد میں جب یہ ہم لوگ تو یہ سمجھاتے رہتے ہیں، تو ہمارے سامنے آئیں گے یا مائک پہ آئیں گے تو بڑا سنبھل کے بولیں گے کسی حد تک. لیکن پھر بھی میں نے نوٹ کیا کہ
वाव नहीं बोलते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वाव समझ में नहीं आता, ये नहीं बोल रहे होते। जब बरकातहू भी नहीं बोलते, बरकातहू, तो अरबी इसकी वही बनेगी तलफ़्ज़ व बरकातहू, रा पर ज़बर आएगा, व बरकातहू। ये अच्छा, व अलैकुमुस्सलाम ये भी नहीं बोलना आता, मालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, पता नहीं क्या क्या जवाब में बोल रहे होते हैं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, जवाब नहीं बन रहा। तो आइन पर ज़बर है, व अलैकुम, व अलैकुम, व अलैकुम, इसकी प्रैक्टिस करें, व अलैकुमुस्सलाम, और तुम पर भी सलाम हो। और अगर आइन को साकिन पड़ा वाल, तो वाल बोलते हैं पहाड़ी बकरे को, बिल्कुल माना चेंज हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा बोलने भी लगे तो वालेकुम वालेकुम, तो वो आइन को साकिन पड़ा, वाव आइन ज़बर वाह ये पड़ा, तो ये गलत हो गया, फिर वही पहाड़ी बकरे की तरफ निकल गए। जो हमारे पाकिस्तान का कौमी जानवर है मारखोर, यही पहाड़ी बकरा मारखोर। Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias. Si usted quiere, puede venir a España cuando quiera. Shukran, alhamdulillah. मैं आपका शुक्र अदा कर रहा है और कह रहा है कि अगर आप चाहें तो स्पेन, हमारी ख्वाहिश है कि आप स्पेन भी आए। चाहूँ तो ख्वाहिश है क्या हूँ, आ जाएं आप। तो फर्स्ट उसको रखना पड़ेगा जो चले दावत देते हैं मुतलकन के आ जाओ। मैं आपको बुला लेता हूँ, आप आ जाएं। वैसे ही तफन्नुन में अर्ज कर रहा हूँ, वो जो मुझे अपने मुल्क बुला रहे ना, मुझे ले जाओ। मैंने कल भी अर्ज किया था, आप मुझे ले जाएं, आप आ जाएं। मुझे मेरा दिल तो करता है कि मैं निकलूं, लेकिन आप ले जाएं। कल जिम्मेदारान का मद्दी मशवरा था ये सब के बाद, तो अमीर सुनो तो फरमाया ले जाओ, तो अब करें ना तरकीब। आपको कहा वो मजलिस भी थी, मैं भी था, सब करें ना तरकीब। हालांकि आपने इसके अलावा भी कुछ फरमाया था कि मैं क्यों बोलता हूँ कि ले जाओ, तो वो याद नहीं समझना पहले बताएंगे, ले जाएं, हाँ ले जाओ। मैंने अर्ज किया कि मैं पहले मना करता था और उज्र करता था, तो मुझे फिर समझाते थे, कन्वेंस करते थे, दलाइल देते थे, तो मैंने भी फिर अपना ट्यून बदल दिया कि ले जाओ, ठंडे हो जाते। मैं हर जगह जा नहीं सकता, अब तो मेरी एज और जो मामला थे, मुझे मतलब अब फिर जब जाऊंगा तो फिर वो इज़्न आम होगा ना मुलाकात का, फिर जो खींचेंगे ना मुझे, मेरे बाजू वापस साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये भीड़ भाड़ से डरता हूँ। बांग्लादेश जाने का बहुत दिल है, सच्ची बात, मगर मैं सुनो तो सही, खौफ भी इतना गालिब है, ये दीवाने ऐसे कि मेरा मतलब एक एक नोच लेंगे, वापस आने नहीं देंगे मुझे, तो मसला हो जाएगा। तो इसलिए बांग्लादेश भी जा नहीं पाऊंगा मैं, बज़ाहिर जो मेरी इस वक्त कैफियत है उम्र की, जो तो समझ नहीं आती, कैसे जाऊंगा, आगे ऊपर नहीं हुआ। इनको उठा के ले गए तो इंडिया में मेरी 2 जगह कार उठा ली थी, जिस कार में मैं बैठा हुआ था। अब ये तो बहुत पुरानी बात है, अब तो पता नहीं ट्रेन के आगे खड़े ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, दिल करता है। नहीं, सबसे पहले यूके जाना पड़ेगा। मुझे कल याद आ गया बाद में कि यूके को जब इन्होंने मुतालबा किया, तो मैंने कुछ इनको जब मदनी फीस बोलते थे ये डाली थी कि इतने आकर यहाँ तरबियती कोर्स करें, और ये आ गए थे। यूके वालों मुबारक हो। नहीं, ये आ गए थे और मैं मखमसे में पड़ गया कि क्या करना है। तो फिर वो मतलब वो कोई वीज़ा प्रॉब्लम और कुछ ऐसे मसाइल थे जिसकी वजह से शायद वो तरकीब बनी नहीं। मतलब तो यूं यूके ने मदनी फीस दी है मेरे को। बांग्लादेश तो इनकी उधारी बाकी है अभी, इन मानो कर। बांग्लादेश वाले जो मांगे दे देंगे, जान दे देंगे बांग्लादेश। जान दे देंगे तो काम कौन करेगा वहां यार।
माशाअल्लाह। नहीं, बांग्लादेश की दीवानगी ऐसी है कि वो हमारा मतलब फुकराउल मदीना बोलता हूँ इनको, तो ये यूँ अच्छे लगते हैं मुझे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इस्लामी बहनों की तरफ से आया है कि बैरून मुल्क इस्लामी बहन आई, मदनी बुरक़े के ताल्लुक़ से इनका था कि अगर अमीर सुन्नत इस हवाले से कुछ पर्दे और मदनी बुरक़े के ताल्लुक़ से फरमा दें। मदनी बुर्का पहले पहनते थे हमारे यहाँ, लेकिन अब हमने पर्दा, शरई पर्दा हो, मदनी बुर्का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब अवाम में काम करना है। और ये मतलब हम, आप भी, मैं भी, इस्लामी बहनें भी, सब ये बात नोट कर लें, अवाम की जो पोजीशन है आपके सामने, अगर हम ऐसा हुलिया बनाएंगे, ऐसा अंदाज इख्तियार करेंगे जिसकी शरीयत ने हमें ताकीद नहीं की, हम अपने तौर पर बनाएंगे तो लोग हमसे कतराएंगे, सिर्फ इस्लामी बहनें भी कतराएंगे। अब बिल्कुल मॉडर्निज्म, पर्दे का तो इतना मतलब दूरी है। अब इसमें मदनी बुर्का देखकर बिल्कुल उसमें अगर कोई नई इस्लामी बहन देखेगी जो नमाज भी नहीं पढ़ती और बिल्कुल दीन से दूर है, वो देखकर वो घबराएगी और उसको वसवसा आएगा कि मुझे भी ये लोग इस तरह कपड़े में पैक कर लेंगे, पैकिंग हो जाएगी मेरी, मैं क्या करूँगी। ये डर के मारे हमारे करीब नहीं आएगी। तो बहरहाल ये कि फिर ये होता था कि इस्लामी बहनों में कुछ ज़्यादा बाज़ ऐसी शिद्दतें भी पाई गई कि वो अब मॉडर्न एक औरत है, वो आ गई इज्तिमा में, ये आ गई, इसका बड़ा एहसान है। अब इसको पकड़ के सारी मंजिलें तय करवानी, जिसमें फर्स्ट मंजिल बुरके की, जिससे ये कतराती है मदनी बुरका, तो वो हाँ तो बोलेगी। जैसे हमारे इस्लामी भाई भी दाढ़ी रख लो, इमामा बांध लो, ये बहुत देखा है मैंने। अरे भाई इसको पूछो तो सही, नमाज भी पढ़ता है कि नहीं यार। अब मस्जिद का रुख तो ये करता नहीं है और तुमने इसको दाढ़ी रखवानी है, इमामा बांधना, तो हाँ बोलेगा, ना नहीं बोलेगा। हाँ बोलेगा फिर आपको देखकर गली बदल जाएगा, आएगा नहीं आपकी तरफ। तो एक इसको पूछना नहीं है कि नमाज पढ़ता है कि नहीं। मैं एक बात करता हूँ समझाने के लिए, पूछने से उसका गुनाह का इज़हार हो जाएगा अगर वो नहीं पढ़ता तो, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो ये नहीं ठीक। बल्कि नमाज की तलकीन करता रहे, नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़ा करें, मैं फ़लाँ मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, फ़लाँ नमाज में आना या दर्स होता है, इस तरह मतलब मोहतात टॉकिंग होनी चाहिए। तो नमाज की आप ताकीद करते रहे, दाढ़ी भी आ जाएगी इंशाअल्लाह, है वाजिब है, रखना चाहिए, ना रखना गुनाह है, हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। लेकिन अब मसला ये कि दाढ़ी का बोलते तो नमाज के लिए तो नहीं आ रहा ना, तो बिल्कुल हमको छोड़ देता है, दूर भाग जाता है। इमाम शरीफ ये सुन्नत है, लेकिन कोई अगर नहीं पहनता तो गुनाहगार तो नहीं है। तो अब इसको इतनी पहले शिद्दत में देखता था, इस तरह भाइयों में, तो फिर मैं समझाना शुरू कर दिया। यहाँ तक मैंने कहा कि यार दाढ़ी रखवाना ये आप मेरे ज़िम्मे कर दो, आप लोग किसी को दाढ़ी ना रखवाया करें, बोला नहीं करें कि दाढ़ी रखो। वो अलग बात है कि शरअन जब वाजिब हो जाता तो करना ही है कि भाई मैं बोलूँगा तो ज़न्ने गालिब है कि ये मान जाएगा, तो ये दाढ़ी ना रखना है तो गुनाह, ठीक है ना। तो अब ये कि तो भले उसको बताए, समझाए उसको, लेकिन जनरली मतलब ये नहीं, ये बहुत मैंने इस्लामी भाइयों में ये शिद्दत देखी थी, फिर समझाना शुरू किया। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्लिप इनको सुना दो, बयानात सुना दो, तुम मत समझाओ, सबको समझाना आता नहीं है। और वैसे बाज़ औक़ात मतलब ये इस तरह बोल रहे होते हैं कि मतलब वो बंदा जो है ना वो घबरा के चला जाए, वापस आए नहीं। मैं एक किस्सा सुना करता हूँ, एक व्यापारी था, उसको मतलब यानी कि मैंने ही कन्विंस किया गालिबन, दाढ़ी का उसने वादा कर लिया दाढ़ी का। फिर ये चंद रोज़ के बाद मुझे नज़र आया तो उसकी दाढ़ी नहीं थी, तो मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, समझ गया था मैं रखी नहीं है, बोला कुछ भी नहीं कि अब बोलने वाली बात है नहीं, बोलेंगे तो फिर आइंदा नज़र भी नहीं आएगा। तो उसने दूसरे किसी से कहा कि लगता है ये भूल गए यार, मैंने दाढ़ी की वादा खिलाफी करने, मैं सब समझता था, मुझे याद था, मैंने कसदन उसको नहीं चढ़ा। इसके बाद उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई, अल्लाह ने तौफीक दी, और शायद अब तक माहौल में, और कई बार उसकी ज़ियारत की, मैंने देखा उसको इज्तिमात वगैरह में बैठे होते हूँ। तो ये ने हिकमत अमली से दीन फैला है। एकदम सारी मंजिलें आप तय करवा देंगे डंडे मार के तो नहीं होगा, ऐसे तय नहीं होगा। ये आप में भी ऐसा करते होंगे, बाज़ बहुत शिद्दत करते होंगे, तो शिद्दत हिकमत अमली, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अल्लाह की राह की तरफ बुलाओ, पक्की तदबीर और अच्छी
नसीहत से, मौइज़ा हसना से। अच्छा, फिर ये कि अगले की नफ्सियात के मुताबिक नेकी की दावत देना, ये भी एक उसूलों में से उसूल है कि नेकी की दावत जो दे उसको ये कि इसको किस अंदाज में दावत देनी है, इसको किस अंदाज में दावत देनी है। अब नौजवान है, गुनाहों में पड़ा हुआ है, बेशक उसको अजाब की रिवायतें सुना उसको डराते हैं कि मस्जिद ना जाए। अब एक बूढ़ा है बेचारा, बीमार है, वैसे ही जाऊं है दुनिया से, अब उसको अजाब के आप तस्करे करोगे तो वो तो वहशत होगी, घबरा जाएगा कि मैं तो गया। तो उसको अजाब के तस्करे के बजाय अल्लाह की रहमत के वाक़यात सुनाए ताकि उसको उनसियत पैदा हो और वो मस्जिद की तरफ आ जाए, नेकियों की तरफ आ जाए। तो ये मिसाल दी एक आपको। इसी तरह अगले की अक्ल कितनी है उसके मुताबिक, अब एक छोटा बच्चा है उसको आप मतलब यानी कि BA का कोर्स कराने शुरू कर दो तो कहाँ से करेगा यार ये। तो इसी तरह कोई बिल्कुल आम आदमी है, नया आदमी है, उसके सामने अब मतलब बहुत कुछ सारा खोल के रख देंगे आप, तो उसको क्या समझ पड़ेगी, उसको वहशत होगी। तो हिकमत अमली के साथ के बाद फिर इस तरह हमारी बातों से दीन से उल्टा दूर हो जाते हैं। एक पुराना वाकया, एक नौजवान आया था हमारे यहाँ, तो वो उसने मुझे, जब मैंने उसको दावत दी, कोई शख्सियत टाइप का था, वो किसी अखबार का ये उसको शेयर था, और कराची का मशहूर अखबार था उन दिनों, और चलने वाला अखबार था। ये मुझे मिल गया तो मैंने उसको दावत दी। उन दिनों हफ्तावार इज्तिमा हमारा होता था गुलजार हबीब में गालिबन, या यहाँ होता था, यहाँ की बात है फैजान मदीना की, भूल गया हूँ मैं। तो मैंने तो बोला मैं नहीं आऊँगा, मुँह फट था, मतलब शख्सियत था वो, मैं नहीं आऊँगा। मैं क्या हो गया? बोला मैं एक बार आया था, तो जिसको देखो मुझे बोलता था दाढ़ी रख, दाढ़ी रख, और नारे पे नारे, नारे पे नारे। मुझे मज़ा नहीं आया, अब मैं नहीं आऊँगा। तो अब ये भी समझने की बात है, नूर की बरसात हो, ये कोने में बैठकर भी तो नूर की बरसात की दुआ हो सकती है ना। नहीं, मौके की मुनासबत से नारा भी लगे तो मौके की मुनासबत से हो। बाज़ों का नारों का ऐसा वो तसलसल होता है कि हर एक की अपनी तबीयत होती है, बात बड़े सीरियस होते हैं, उनकी समझ में नहीं आता ये। तो इसलिए मतलब वो दीवानगी भी हो ना, उसमें कोई हिकमत अमली भी होनी चाहिए, और मौके की मुनासबत से नारा लगे, मौके की मुनासबत से अगले को दावत दी जाए। अब एक मॉडर्न आया है, फर्स्ट टाइम है, उसको बोलो दाढ़ी रख, दाढ़ी रख, दाढ़ी रख। तो कहाँ यार, इस्लाम में दाढ़ी के अलावा भी तो कुछ है ना यार, बहुत कुछ है। तो इसीलिए वो कई बार भी ऐसा होता होगा, कई इस्लामी भाई हमसे बज़न होकर चले जाते होंगे हमारे इस्लामी भाई, इसलिए अब फिर हमने कोर्स वगैरह, कोर्स भी हो रहे हैं ना, तरबियती कोर्स, नेकी की दावत किस तरह देनी है, मदनी काफिले में क्या करना है, और मतलब दीनी काम किस तरह करना है। तो इस तरह की, तो ये अजीब अजीब मतलब लोगों के, इस्लामी भाइयों के नए नए होते, जोश में आके अंदाज इख्तियार कर लेते हैं। तो इस तरह आपके यहाँ तो गैर दूसरे मुल्कों में तो और भी अपने यहाँ कहतुर रिजाल है, अफरादी क़ुव्वत बहुत कम है। बहुत हिकमत से कोई अगर आ गया तो उसको ऐसा प्यार से संभाले कि पलट के जाए नहीं, हाँ बस ये आता रहे, वरना अब इसके एकदम सख्तियाँ शुरू कर देंगे ना, ये भाग जाएगा। अब आया बेचारा फजर के लिए उठता नहीं, और आप तहज्जुद के लिए उसको मजबूर कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो। तो ये फजर तो पढ़े पहले यार, फिर तहज्जुद भी पढ़ेगा, पांचों नमाजें तो पढ़े, फिर इशराक और चाश्त पढ़ेगा। अब पहले से उसको मतलब यानी कि मंजिलें तय करानी शुरू कर देते हैं। तो अल हिकमत और दालतुल मोमिन, हिकमत मुसलमान का खोया हुआ गुमशुदा खजाना है। तो ये हमें आ जाए ना तो हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। और नदीम और जुब्बो फेड़े तो हाँ नहीं, यही होना चाहिए। हाँ नहीं, वो बोलते हैं जैसा देश वैसा भेष। तो हमारी तलकीन यही है कि वहाँ के जो मुअज़्ज़ज़ीन जो लिबास पहनते हो ना, जो इस्लाम से ना टकराता हो, तो जो मुअज़्ज़ज़ीन लिबास पहनते हैं, इज़्ज़त वाले लोग या जो अच्छे लोग होते हैं शुरफा, तो वो लिबास वहाँ पहना जाए। अब जैसे नेपाल का पहना है इन्होंने टोपी, तो एक पहचान हो गई। अगर और कोई टोपी पहनते तो पहचान ना होती। इंडोनेशिया वाले वो अपनी मखसूस टोपी और इनका स्टाइल होता है। तो वहाँ जाकर जहाँ भी जाए, इमामा शरीफ सुन्नत है, हाँ इमामा शरीफ सुन्नत है, ये ज़हन में रखिएगा। तो बहरहाल ये कि वो
अब इमाम आइए बेन के बैठे हैं, इसमें कोट टाई पैंट कितने होंगे अपने यहाँ, एक से एक मतलब इनके लिबास होंगे माशाल्लाह भी सब एक रंग में रंगे हुए क्या। अल्लाह इस्तिकामत दे दे इसी मदनी रंग में। तो ये ख्याल रखना, जिद नहीं करनी कि मैं तो अब यही पहनूंगा फुला लिबास, जैसा वहाँ लिबास शरीयत से नहीं टकराता, काम दीन का करना है ना। तो इनको वहशत नहीं होनी चाहिए मकामी लोगों को, ये आपके करीब आएंगे। हाँ, अजनबियत नहीं होनी चाहिए, वरना फिर ये कि भाई ये तो फुला कौम का फुला मुल्क का कल्चर हम पर मुसल्लत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस्लाम, हमारा कल्चर इस्लाम है, सुन्नत है, हमारा दीन इस्लाम है, हम दीन का काम कर रहे हैं। तो वो जहाँ जैसे हों उसी अंदाज में जो शरीयत से नहीं टकराता वो अंदाज इख्तियार किया जाए तो काम बढ़ेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Al-Faqir bernama Tunku Abdul Razak bin Tunku Muhammad Ali. Al-Faqir berasal dari Aceh Utara, Indonesia. Ada sebuah persoalan yang ingin kami sampaikan kepada Al-Mursyid tentang jelly-ten. Apabila jelly-ten telah dicampurkan dalam sejenis makanan misalnya, bagaimana hukum memakannya. Hanya sekian persoalan dari kami. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa kami dari Indonesia, dari Dawati Indonesia, hadir ke Faidan Madinah, ke sini maksudnya, berjumlah 25 anggota. Kemudian kami juga menyampaikan kepada Al-Mursyid, mohon didoakan kepada kami, moga kami selalu istiqamah dalam dawati, dan moga dawati Islam di Indonesia berkembang dengan cepat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. इनका नाम मोहम्मद अब्दुल रज़ाक अत्तारी है और इन्होंने ये सवाल किया कि कुछ चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में जेलेटिन इस्तेमाल होता है, तो अगर हमें मालूम हो कि किसी चीज़ में जेलेटिन यानी बनाते हुए वो डाला गया है तो क्या उस चीज़ को खाने की इजाज़त होगी। और उसके बाद इन्होंने ये जना अर्ज़ की कि जना हमारे इंडोनेशिया से 25 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जना मिला के मदनी काफ़िला पहुँचा है यहाँ इंडोनेशिया से। ये बताओ ना कहाँ से आए? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से। हाँ, अच्छा, इस्लामी भाई इस्लामी बहनें मिल के टोटल 25। जी 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 ऐसा ही है। माशाअल्लाह, खुश आमदीद, वेलकम। ये इंग्लिश भी पता नहीं समझते होंगे, नहीं समझते होंगे। चलो खैर है, समझते हो। तो ये जिलेटिन जो है ना, ये मुतलक्कन यानी कि टोटली हर जिलेटिन नापाक नहीं होता, हराम नहीं होता। हड्डियों से भी बनता है जिलेटिन। अच्छा, अब हड्डियों से भी बनता है और अगर इस्लामी मुल्क है और वो जिलेटिन वहाँ के हलाल जानवरों की हड्डियों से वो हासिल किया गया है तब भी पाक है। अच्छा, और वेजिटेबल से भी हासिल होता है ये जिलेटिन, चावल से, अच्छा समुंदर की काई से, मछली से, तो कई चीज़ों से जिलेटिन हासिल होता है। जिलेटिन वो हराम है कि जो हराम जानवर की हड्डियाँ हों या मरे हुए जानवर की हड्डियाँ हों, चाहे वो हलाल जानवर था लेकिन मरा हुआ हो, या माज़ल्ला वो खिंजीर सुअर इसकी हड्डियों से हो, तो ये हराम होता है। लेकिन अब ये कंफर्म नहीं होता ना, तो जब अगर किसी जिलेटिन का कोई कंफर्म नहीं है, कोई इसकी अलामत भी नहीं है, तो इसकी वजह से एकदम से किसी चीज़ को हराम कैसे कहा जाए। तो इसलिए वो ऐसे मौके पर वो, अब क्या वो नेट पर देख लिया, तो इंटरनेट पर देख लिया तो उसमें कुछ नुस्खा लिखा हुआ है कि ये हराम है तो ये हलाल है, ये भी आजकल हो रहा है। तो ये मुफ्ती बना दिया नेट को, तो नेट या सोशल मीडिया ये मुफ्ती नहीं है, मुफ्ती उलमा होते हैं। तो उलमा से मिलकर रुजू करना चाहिए। अब ये चॉकलेट हराम है तो वो चीज़ हराम है, तो ये भी चल रहा है, बहुत चल रहा है। तो इसमें वही बात है कि जब तक परफेक्ट मालूमात ना हो किसी शे के बारे में,
मुझे मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात बताई थी हिंद के मतलब, तो ये बातचीत में हाजिर था, वहाँ बैठे हुए थे हम, बातचीत हो रही थी, ये बात चली थी। तो इन्होंने मतलब मिसाल दी कि चलो भाई मसलन ये चॉकलेट है, इसमें साबित हुआ, इसको टेस्ट किया, सब कुछ साबित हो गया कि इसमें खिंजीर की फैट चर्बी मौजूद है, तो सिर्फ ये चॉकलेट तो हराम हो गया। अब इसी कंपनी का हर चॉकलेट हराम नहीं होगा सिर्फ इस वजह से कि इसमें वो चर्बी निकल आई खिंजीर की। तो इसलिए मतलब एकदम से सख्तियाँ, बाद लोग बहुत सख्तियाँ करते हैं इसमें, ये हलाल ये हराम, मतलब कोई मतलब शरई तौर पर कोई दलील नहीं होती। तो इसलिए उलमा जो फरमाए ना, और उलमा वो कि इल्म के उलमा हो, हर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता, हर दरस निज़ामी से जो किया होता वो भी हर सूरत में आलिम नहीं होता। आलिम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सनद कोई चीज़ नहीं है, सर्टिफिकेट ये कोई चीज़ नहीं है, इल्म होना चाहिए आलिम के लिए, उसके बाद इल्म हो इतना। पहले ये असनाद कहाँ थी, तो ये मतलब आलिम, फिर हर आलिम इतना वुसअत नहीं रखता, उसको इतनी मालूमात नहीं होती, तो इसलिए पक्का मुफ्ती हो और जो फतवे लिखता हो तो वो मतलब यानी कि ज़्यादा उसको मालूमात होती है, तो उससे जो मालूमात हासिल होगी उनको पूछकर वो ज़्यादा मजबूत होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सरसब्ज़ इस गुलजार के ये फूल